آج ایسا لگ رہا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کو جو شہید کرنے کا منصوبہ بنایا گیا تھا ان ملعون لوگوں کی جانب سے، وہ چاہتے تھے کہ یہ سلسلہ، یہ تعلیمات، یہ علم جس کا دروازہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اگر کہا کہ میں شہر علم ہوں تو علی اس کا دروازہ ہے، اس دروازے کو جو گرانے کی کوشش کی گئی تھی کہ یہ سارا سلسلہ رک جائے گا، میں کہتا ہوں کہ اس شہادت کے بعد سے ہی تو یہ سلسلہ اٹھا ہے۔ اس سلسلے کو، اس علم کی روشنی کو کوئی نہیں روک پایا مولانا صاحب۔ آج ہمیں اس کی شمعیں یہاں پر نظر آ رہی ہیں۔ میں شکر گزار ہوں فہیم خان کا بھی، کرن ناز کا بھی، پورے چینل کا، سلمان خان ہے، سب سلمان قریشی صاحب، اپنے حضرات دونوں بزرگوں کا، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت و کردار پر پچھلے 2-4 روز کی گفتگو جاری ہے۔ بالکل جی، 19 سے، اور اس میں روزانہ جو ہے نا وہ مزوں پہ مزے آ رہے ہیں۔ کوئی نئی چیز آتی ہے، کوئی نئی چیز ہمیشہ ایک نئی چیز پتہ چلتی ہے، نئی چیز پتہ چلتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر دیکھا جائے، بچپن سے دیکھیں، مولود کعبہ، آنکھیں کھولی تو لعاب رسول سے، صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے آ رہے ہیں، حضرت خدیجہ کو بتا رہے ہیں۔ حضرت خدیجہ خود اس وقت ایک عجیب قسم کی جو ہے نا کشمکش میں کہ کیا ہو گیا، لیکن ان کی شخصیت میں عبقریت بھی تھی، وہ ایک نابغہ بھی تھی، جینیس خاتون تھی، وہ سمجھ گئی، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنبھالا اور ان کی صفات بتائی کہ آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ اور یہاں پھر کردار ملا حضرت علی کو کہ آپ جائیں ورقہ بن نوفل کو بلائیں۔ وہ جاتے ہیں، ورقہ بن نوفل کو بلاتے ہیں۔ ورقہ بن نوفل کے ساتھ جو گفتگو ہے وہ ساری دیکھنے کی بھی ہے، سننے کی بھی ہے۔ میں اس وقت میرے ذہن کے اسکرین پر جو اس کی ایک فلم چل رہی ہے، واللہ کہہ رہا ہوں، میں حضرت علی کو ایسے دیکھ رہا ہوں کہ وہ گئے عمے، میرے چچا، خدیجہ تدعوک، خدیجہ تدعوک، انہوں نے کہا لماذا، کیوں بلا رہی ہے؟ انہوں نے کہا لا ادری، اور ان کا ایک اسٹائل عجیب و غریب۔ پھر وہاں سے دیکھے کہ ابو طالب، حضرت ابو طالب کے پاس کئی مرتبہ نماز پڑھی، انہوں نے اس سے پوچھا کہ کیا تم پڑھ رہے ہو، یہ کیا انداز ہے، اور پھر اس کے تصویب کی، اس کی تصحیح کی، اس کی تائید کی، اس کے اپریشیٹ کیا کہ بہت اچھا کر رہے ہو، اور جعفر کو بھی بتانا کہ وہ بھی اس طرح نماز پڑھے۔ پھر حضرت علی یہاں سے چلتے چلتے شیب ابی طالب میں، اللہ اللہ اللہ، کیا 3 سال حضرت آپ اندازہ لگائیں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ 3 سال جس مشکل میں وہ انہوں نے گزارے، لیکن اس مشکل میں جو سب سے زیادہ بالکل پہاڑ کی طرح کھڑے رہے، یا ابو طالب یا علی بن ابی طالب۔ کیا بات، آپ اندازہ لگا، میں قسم کھا کے کہتا ہوں، میں جب بھی شیب ابی طالب کا تصور کرتا ہوں، شیب ابی طالب کا تصور کرتا ہوں، جب بھی میں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضرت ایسے ہی اس کی محبت میں وہاں نیچے اترا ہوں، ٹنل کے درمیان گاڑی کھڑی کر کے۔ اچھا، پھر آپ حضرت علی کو دیکھیے، ایسے ہی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ حضرت علی جو ہے نا وہ ایک فخر کے بستر پر سوئے ہیں، ایسے ہی ہے جب ہجرت کی رات تھی۔ یہ میں اور آپ سمجھتے ہیں، دشمنوں کو تو وہ موت کا بستر نظر آ رہا ہے، بستر مرگ تھا دشمنوں کے، لیکن سب نے اتحاد کیا ہوا تھا، اور آپ جو ہے بالکل اطمینان سے اس میں سوئے۔ اور جب ابو جہل آیا، دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھول دیا، کہا علی انت؟ انہوں نے کہا نعم انا، ماذا تقول؟ انہوں نے کہا کنت احسب ان هنا محمد، کہا میرا خیال تھا یہاں محمد ہوں گے، یہ تو آپ ہے علی؟ انہوں نے کہا میں ہوں۔ کہا آپ ان کے بستر پر سو رہے تھے؟ کہا میں سو رہا تھا۔ کہا محمد؟ انہوں نے کہا راح، چلا گیا۔ انہوں نے اپنے لوگ دوڑائے۔ پھر جو ہجرت کا واقعہ ہوا وہ الگ، لیکن میں ذرا حضرت علی کو لیتا ہوں۔ حضرت علی نے پھر ادھر آپ وہاں سے آ گئے بیت اللہ کے سامنے، امانتیں لیے گئے، کہا ایھا الناس یا اہل مکہ، اے مکے والو، اے لوگو آ جائیے، ہلموا الی الی اماناتکم، اپنی امانتیں لے لو۔ اگر حضرت علی ان میں سے امانتیں لیتے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے بھئی تم لوگوں نے مجھے نکال دیا، امانتوں کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں، امانتیں حوالہ کی، سب کچھ کیا اطمینان سے، تاکہ سب لوگوں کو اطمینان ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں حضرت علی بھاگ گئے یا چلے گئے، ہمارے تعلیم فرمانی تھی، ہماری کچھ چیزیں رہ گئی۔ پھر حضرت علی پیدل ہجرت کی ہے انہوں نے،
پیدل ہجرت کی یہاں سے مدینے تک، اللہ اکبر۔ مدینے تک خون آلود. اور سب سے پہلے مدینے سے باہر میں ان کو کون ملا ہے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے کہا علی یا ابن عم رسول اللہ یا حبیب اللہ یا حبیبی، اس انداز میں ان کو مخاطب کیا. سبحان اللہ. وحید اکیلے ہو کہاں؟ ہاں نعال، جوتے، نعال بھی نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ سواری کا، سواری میں کہا آپ مجھ سے کہتے ہیں میں آپ کے لیے سواری کر. یہ علی ہے. یہ ساری چیزیں کیا بتا رہی ہیں؟ اللہ اکبر۔ حضرت علی میں خودی تھی، حضرت علی میں فقر اختیاری تھا. حضرت علی کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہیں چاہتے تھے. کیا بات ہے۔ علم اللہ نے دیا تھا، سمجھ، بوجھ، عبقریت اور نابغیت، نبوغ جس کو کہتے ہیں نبوغ. ہمارے یہاں بڑا مسئلہ ہے، ہمارا عربی اصطلاحات یا کوئی صحیح پڑھ نہیں پاتا، پڑھتے ہیں کچھ اور پڑھتے ہیں، غلط پڑھ لیتے ہیں. نبوت تک کو نبوت کہتے ہیں، وہ نبوت نہیں، وہ نبوت ہے. اسی طریقے اب بنوت ہے، اس کو بنوت کہتے ہیں. وہ تو اگر بنوت کر دیے تو بنوں سے ہو جائے گا، وہ بنوں سے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، پھر آپ اس طرح چلتے جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا جنگ بدر میں دیکھیں تو احد میں دیکھیں تو احزاب میں دیکھیں، فتح مکہ میں دیکھیں، جہاں جہاں دیکھیں. اور پھر خاص کر غزوہ یرموک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کو غزوہ موتہ میں کہ آپ کو مدینے پہ حکمران چھوڑ کے جا رہا ہوں. یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے۔ سبحان اللہ. آپ جیسے ہارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نائب تھے، آپ اس طرح. اور پھر آپ جو ہے نا پنجتن پاک والی جو وہ ہیں، اسے مکمل کر دیجیے، اسے مکمل کر دیجیے. سوائے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں. ہاں سوائے یہ کہ میرے بعد نبی کہ آپ، سوائے یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. الا انہ لا یکون من بعدی رسول نبی، لا نبی بعد۔ لا الہ الا اللہ نبی. ہارون علیہ السلام جو ہے وہ نبی کہ تھے. ہارون، یعنی یہ بتا دیا کہ ہارون علیہ السلام کی طرح آپ میرے نائب ہو، لیکن ہارون نبی ہیں، آپ نبی کیوں نہیں ہو؟ کیونکہ میرے بعد نبی نہیں ہے. اگر نبی ہوتا تو شاید حضرت علی ہوتے. یہ بھی بتا رہا ہوں، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ شاید حضرت عمر ہوتے، لیکن حضرت علی بھی ہو سکتے تھے، دونوں حضرت روایتیں عمر بھی ہو موجود سکتے ہیں، تھے. دونوں روایتیں موجود ہیں. یہ سب چیزیں، لیکن ہے نہیں. ہاں لیکن یہ حضور ہے اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا خاتم اب یہ النبیین. لمبا وہ ہے کہ حضرت علی نے پھر کیا خدمات، لیکن اخیر میں پھر جو کوفہ میں ان کی شہادت کا جو واقعات ہوئے، شہادت میں بھی فرمایا کہ اگر میں زندہ رہا میں خود اس سے قصاص کس طرح لیتا ہوں میری مرضی ہے، اور اگر میں زندہ نہیں رہا تو تم صرف ایک بندے کا قصاص لے لیں. بالکل. یہ السلام یہ علیکم ساری صاحب بھی ہمیں چیزیں، جوائن کر چکے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہے نا، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے استقامت اور استقلال، اور عابد صاحب استقرار پر بھی دال ہے کہ حضرت علی کے مزاج میں استقلال بھی تھا، استقرار بھی تھا، استقامت بھی تھی. وہ استقامت جس کے متعلق فرمایا الاستقامت فوق الف کرامہ. بے شک بے شک، کیا بات ہے۔ وہ استقامت جو 1000 کرامتوں سے بہتر ہے، وہ مستقل مزاجی تھی. بے شک بے شک، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ وہ اس طرح تھے، ایک پہاڑ تھے استقامت کے. بے شک وہ استقامت تھی جن کے متعلق قرآن نے فرمایا ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. اور یہ نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ لکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون. کیا کہنا۔ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ہماری ان تمام شخصیات کو سمجھنے کے لیے، جیسے آپ نے فرمایا کہ اگر ہم محبتوں فضائل کے میں جائیں گے تو فرقہ واریت، تعصبات اور یہ جاہلیت کی ہماری بہت ساری باتیں، ان سے بھی ہم نکل جائیں گے. اور علی میں کمال یہ ہے کہ وہ علی علو کی طرح جاتا ہے. علی علو سے آپ کبھی علی کرتا ہے وہ بھی علو کی طرف وہ علو کی طرف جائے گا، وہ ہمیشہ سرفراز اور سربلند ہوگا. اور جب آپ ادھر کے جنرل اس پر آ جائیں گے جس کو مفہوم مخالف جن کہتے کے ہیں، پاس حضرت قطع کلامی محض، جن کے پاس فضائل ہیں، ان کو فرقہ واریت کا ٹائم ہی نہیں ہے ان کے ان کے پاس اس کا ٹائم بھی نہیں. ہاں بالکل. ہمیں ان تمام شخصیات کو اس انداز میں لانا چاہیے کہ ان کے عبقریت کو، ان کے نبوغ کو، ان کے جینیس کو، اور اپنے اندر وہ صفات پیدا کریں. ان کے فہم و فراست، ان وہ کی فہم و دانائی، فراست، یعنی حضرت علی کے وہ مشہور جملے کے لوگوں نے ان سے پوچھا کہ حضرت علی آپ بھی خلیفہ رہے، حضرت ابوبکر بھی رہے، حضرت عمر بھی رہے، حضرت عثمان بھی رہے، ان کا دور اس میں جو امن و امان تھا، انہوں نے کہا ان کے مشیر ہم تھے. واہ 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 واہ. ان کے مشیر حکومتیں چلتی ہیں مشیروں سے. بے شک بے شک. ان کے مشیر ہم تھے، یعنی اندر چلانے والے ہم تھے، اور ہمارے مشیر تم جیسے نہ لائے.
पुरनूर सहर और जिक्र खुदा, नबियों की मदह सराई। पैगाम सुना ऐबाद सबा, पुरकैफ साथ आई। पोशीदा है ईमान की राह, अल्लाह की किताब मुक़द्दस में। बस गौर व फिक्र का दर है खुला, हिकमत से सजी इस महफिल में। है लब पे दुआ ज़िदनी इल्मा, रोशन ही रहे ये सारा जहां। रिमझिम रिमझिम रहमत की घटा, हर एक ने हिदायत पाई। नेमत और बरकत से सजा इफ्तार और सहर का दस्तरख्वां। नन्हे फूलों ने मिलके कहा आज रोजा कुशाई है। रमजान मुबारक की खुसूसी नशरियात रमजान में वो। रमज़ानुल मुबारक की खुसूसी नशरियात रमज़ान में बोल, फ़हीम खान और किरण नाज के साथ रोज़ाना सुबह 3 बजे सहर ट्रांसमिशन और शाम 5:30 बजे अफ्तार ट्रांसमिशन, सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर।